جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ، حاضر ہوں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ اور میرا یوٹیوب چینل پہ جو آئیکن آئے گا اس کو کلک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ جی ہاں بالکل، شہر کراچی کی ایک بہت بڑی خبر ہے شہر کراچی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اب کراچی کے حوالے سے بات کی جائے گی، قومی خبروں کی بھی، قومی سطح کی بھی بات کی جائے گی، بین الاقوامی سطح کی بھی بات کی جائے گی، لیکن خاص کر کے ہم اپنے شہر کراچی کی بات کریں گے۔ اور شہر کراچی میں آج آپ نے دیکھا کہ جو مہاجروں کا جو ماضی کا جو سیاسی مرکز، سیاسی ہیڈ کوارٹر اور سیاسی قبلہ، یعنی شہر کراچی میں رہنے والے مہاجروں کا، حیدرآباد میں رہنے والے مہاجروں کا، میرپور خاص میں، نواب شاہ میں، سکھر میں، غرض کے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں کا ماضی کا جو سیاسی قبلہ، سیاسی منبع، سیاسی ہیڈ کوارٹر، جس کو عرف عام میں 90 کہتے ہیں، وہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جی ہاں، اس کو آگ کے شعلوں نے لپیٹ لیا اور اس میں آگ لگ گئی، آتش زدگی ہو گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان رینجرز ہے، اس کا کردار بڑا مثبت سامنے آیا۔ پاکستان رینجرز کے جوانوں نے وہاں پہ بھرپور طریقے سے آگ بجھانے کی کوشش کی، 90 کے اندر کی۔ 90 کے اندر جو آگ لگی اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ سیکورٹی کے ادارے نے جو ہے وہ پاکستان رینجرز نے جو ہے وہ انتظامیہ کو کال کیا، فائر بریگیڈ کو بلایا اور فائر بریگیڈ کے عملے کے ساتھ اپنا مثبت رول، اپنا قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے 90 کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور وہاں ایک رینجرز کا جو سپاہی تھا وہ بھی زخمی ہوا آگ بجھانے میں، اور جس کو ہم نے دیکھا کہ ویڈیو میں اس کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے ایمبولینس میں طبی امداد کے لیے۔ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پاک رینجرز کو، پاک آرمی کو، کیونکہ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، پاک پولیس کو، ہم اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے کہ انہوں نے اپنا قومی فریضہ ادا کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 90 کی جو آگ ہے، جس کو آج میڈیا جو ہے وہ چلاتا رہا کہ لیاقت علی خان چوک کے قریب ایک خالی گھر، یعنی کہ میڈیا میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جہاں پہ پہلے گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا 22 اگست سے پہلے، گھنٹوں ان کے کیمرہ مین 24 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے خطاب سننے کے لیے یا وہاں پہ پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے۔ کبھی وہاں پہ صدر پاکستان آ رہے ہیں، کبھی وہاں وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کوئی اہم سیاسی جماعت کے لیڈر آ رہے ہیں۔ اور لیکن آج میڈیا کہتا رہا کہ یہ خالی گھر، وہ یعنی کہ کچھ میڈیا نے یہ چلایا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم کا مرکز رہا ہے 90، لیکن عرف عام میں اسے 90 ہی کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایم کیو ایم کی جنم بھومی بھی ہے، جنم استان بھی ہے اور جائے پیدائش بھی ہے۔ یہیں سے ایم کیو ایم نے جنم لیا اور وہ پورے کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں پھیلی اور 30 سال تک اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ، اپنی سیاسی قوت کی بنیاد پہ، اپنی سیاسی طاقت کی بنیاد پہ اس شہر کراچی میں سندھ کے شہری علاقوں کی دوسری بڑی جماعت اور پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری اور بن کر رہی، اور 30 سال تک اس نے جو ہے وہ پاکستان کے سیاست کے افق پہ جو ہے وہ راج کیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 سالوں تک جو ہے وہ 90 جو ہے وہ مہاجروں کی سیاست کا قبلہ رہا ہے، مہاجروں کی سیاست کا مرکز رہا ہے، مہاجروں کی سیاست کا منبع رہا ہے، مہاجروں کی سیاست کا ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ تمام چیزیں تھیں 22 اگست سے پہلے۔ اس کے بعد جناب یہ صرف ایک خالی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ 3 دہائیوں تک ایم کیو ایم پاکستان کا سیاسی ہیڈ کوارٹر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہے اس ایم کیو ایم پاکستان کے ہیڈ کوارٹر پہ 90 پہ عزیز آباد میں ملک پاکستان کے صدور بھی آتے رہے ہیں، وزرائے اعظم بھی آتے رہے ہیں، سیاسی لیڈران بھی آتے رہے ہیں، چاہے اس میں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، صدر غلام اسحاق خان ہوں، دیگر سیاسی ذمہ ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو، جس بڑے سیاسی لیڈر کا نام لے لیں، جس بڑے اسلامی جماعت کے یا مذہبی جماعت کے لیڈر کا نام لے رہے ہیں، وہ یہاں پر آتے رہے ہیں، اپنا ووٹ مانگتے رہے ہیں، اپنے سپورٹ مانگتے رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان نے 90 پہ آئے ہوئے کسی بھی سیاسی لیڈر کو واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، اور اس کا اپنا بھرپور سپورٹ سیاسی انداز میں ان کو پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں پرووائڈ کیا۔ اور کلیدی کردار رہا ہے 90 کا
حکومت بنانے میں، حکومت گرانے میں ماضی میں، اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک گھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت مہاجروں کی سیاست کی، مہاجروں کے حقوق لینے کی سیاست کی، مہاجروں کے سیاست کو پروان چڑھانے کی سیاست کی، اور مہاجروں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی جو ہے یہ ایک علامت سمجھی جاتی رہی ہے ماضی میں 22 اگست سے پہلے، اور سیاسی قبلہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ جناب یہ آگ لگی یا لگائی گئی، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب 4 سال سے 90 کی بجلی کٹی ہوئی تھی، یہاں پہ گیس کی سپلائی نہیں تھی، اور پھر یہاں پہ شارٹ سرکٹ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی جو ہے وہ شفاف طریقے سے تحقیقات کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ایک دفعہ سے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پاک رینجرز نے بھرپور پازیٹیو کردار ادا کیا، مثبت کردار ادا کیا، اور اس آگ کو بجھانے میں، انتظامیہ کو بلانے میں، فائر بریگیڈ کو بلانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ تو آج جب میڈیا پہ ہم سنتے رہے کہ خالی گھر خالی گھر خالی گھر، تو میں نے کہا کہ ذرا میڈیا والوں کو یاد دلا دوں کہ 22 اگست سے پہلے یہی 90 ہوا کرتا تھا، اور یہی میڈیا کا مرکز ہوا کرتا تھا جب یہاں پہ بڑے بڑے وزرائے اعظم، صدور یا لیڈران آیا کرتے تھے، اور میڈیا کے نمائندے 24 گھنٹے موجود ہوتے تھے۔ بہرحال وقت کی بات ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی سیاست کا یہ مرکز و منبع رہا ہے، شہر کراچی کا، خاص کر کے پاکستان کی سیاست کا، سندھ کی سیاست کا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں سے حکومتیں بنتی بھی رہیں، یہاں سے حکومتیں گرتی بھی رہیں، لیکن اس عمل یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور شکر اللہ کا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ ہے کہ مہاجروں کے دل ضرور دکھے ہیں اس واقعے سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت کا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل اس کی سماعت تھی 8 سپتمبر کو، اور جب دوسرا جواب جمع کرایا گیا تو دوسرے جواب سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے دوسرے جواب میں بھی غیر مشروط انکنڈیشنل اپولوجی نہیں مانگی عدالت سے، اور پھر عدالت نے مجبوراً جو ہے وہ ان کو توہین عدالت کا ملزم گردانتے ہوئے ان کا جو جواب تھا اسے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور ان کے اوپر چارج فریم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی کہ ان پہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ 3 کیٹیگریز ہیں کنٹیم آف کورٹ کی، توہین عدالت کی۔ ایک کرمنل کنٹیم آف کورٹ ہے، ایک سول کنٹیم آف کورٹ ہے، اور ایک جوڈیشل کنٹیم آف کورٹ ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سنگین ہے، جو سب سے زیادہ حساس ہے، وہ ہے کرمنل کنٹیم آف کورٹ، اور عمران خان صاحب کو اسی کا ملزم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ہے اگلی سماعت اس کی جو ہے وہ 22 سپٹمبر کو رکھی گئی ہے۔ اس دن جو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے گی، چارج فریم کیا جائے گا اس حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے مزید معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ سے پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو ہے وہ بادی و نظر میں کہہ دیا، اور وہ جذبات میں کہہ گئے، شہباز گل پہ جو تشدد بات سے کہہ گئے، لیکن پہلا جواب بھی انہوں نے اسی طرح جمع کرایا، دوسرا جواب بھی اسی طرح جمع کرایا، لیکن 3 دن پہلے جو انہوں نے جلسے میں پھر سے ایڈیشنل سیشن جج محترمہ زیبا چودھری کے حوالے سے ان کا نام لے کے باقاعدہ زیبا کر کے پکارا ان کو، اور ان کو پھر مجسٹریٹ پکارا، اور پھر اس حوالے سے انہوں نے بات کی، یعنی کہ ایک دفعہ سے پھر وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، یعنی اپنی بات پہ وہ آج بھی قائم ہے، اور وہ یہ کہ اس ضم میں ہے کہ ان کے ساتھ بہت پاپولر سپورٹ ہے، عوامی سپورٹ ہے، وہ بہت پاپولر ہے۔ تو میں ان کو یاد دلاتا چلوں کہ بھٹو سے زیادہ وہ پاپولر نہیں ہے، مطلب دیگر جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے زیادہ وہ پاپولر نہیں ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا، نواز شریف سے زیادہ وہ پاپولر نہیں ہے، جب ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 بندے بھی ان کے لیے نہیں نکلے تھے۔ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، جب بھٹو کو پھانسی ہوئی یا بھٹو کو گرفتار کیا گیا، بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا پوری عوام میرے ساتھ ہے، پوری عوام نکل آئے گی، کوئی نہیں نکلا بلکہ ان کے ساتھی چھوڑ کے چلے گئے۔ نواز شریف کے ساتھ جب واقعہ ہوا تو ان کو 99 میں پرویز مشرف نے قید کر لیا، کوئی نہیں نکلا، ان کی بیگم مرحوم بیگم کلثوم نواز کو نکلنا پڑا، اور ان کے جو لیڈران تھے انہوں نے کاف لیگ بنا لی، نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے۔ جب نواز شریف صاحب ایک دن اچانک لاہور ایئرپورٹ پہنچے تو 10 بندے بھی ان کو لینے نہیں پہنچے تھے وہاں پہ۔ تو یہ عوام جو ہے بڑی ابن الوقت ہوتی ہے، اور اگر کوئی لیڈر یا کسی لیڈر کو یہ زعم ہے کہ عوام میرے لیے نکلے گی، تو میرے خیال میں عوام بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے نکلتے۔ جس انداز میں عمران خان صاحب افواج پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کے حوالے
حوالے سے، فوج کے حوالے سے، افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تہذیب آمیز گفتگو کرتے ہیں، بدتمیزانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، تو عوام بھی سمجھتی ہے، اور عوام جو ہے ہماری پاکستانی فوج کی زیادہ ہمدرد ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے ایک اور خطاب کیا ہے ٹی وی پہ، اس میں بھی انہوں نے بادی و نظر میں ایک دفعہ سے پھر توہین عدالت کر دی ہے۔ جی ہاں، جو لب و لہجہ انہوں نے اپنایا ہے، جو دھمکی آمیز لہجہ انہوں نے اپنایا ہے، انہوں نے ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے ہیں، اور انڈائریکٹلی انہوں نے جوڈیشری پہ تنقید کی ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز پہ تنقید کی ہے، لوور جوڈیشری پہ تنقید کی ہے۔ اس طرح سے وہ ایک دفعہ سے پھر انڈائریکٹلی توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے ہیں، اور اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لے گا، یا انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، یا انہیں یہ بھی الزام تھا کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوا کہ وہ بھی ہو گئی، اب ان کے یہ الزام ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جا سکتی، جیسے بابر اعوان کا ٹویٹ آ گیا یا بیان آ گیا کہ ایک فیصلہ عدالت کے اندر ہوتا ہے، ایک فیصلہ عدالت کے باہر ہوتا ہے۔ فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کس مائی کے لال میں دم ہے کہ عمران خان کو سزا دے، نااہل قرار دے، کوئی کسی کا باپ بھی عمران خان کو جو ہے وہ نااہل قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ جو ہے وہ نادان دوست ہوتے ہیں جو دانا دشمن سے بھی بدتر ہوتے ہیں، تو یہ مرواتے ہیں انسان کو۔ اور ہم نے تو پہلے بھی مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اپنے مشیران تبدیل کر لیں، لیکن وہ اب بھی اڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا تھا، جو دھمکی دینے کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا ہے، جس کے اوپر وہ ضمانت قبل گرفتاری انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان نے آج ایک دفعہ سے پھر عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، اور انہوں نے ایک دفعہ سے پھر قانون کا مذاق اڑایا، اور ایک دفعہ سے پھر عدالتی احکامات کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور اپنے جوتوں تلے رون دیا، اور وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کرنے کا، ججز کو دھمکی دینے کا، خاص کر خاتون جج کو دھمکی دینے کا، ان کا نام لے کے جو ہے وہ ان کے بارے میں تہذیب آمیز الفاظ استعمال کرنے کا کوئی انہیں دکھ نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس مسنگ پرسن کے حوالے سے کیس تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کو طلب کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وہاں موجود تھے اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ، وزیر داخلہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے وہاں عدالت کے ججز کے ریمارکس کا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور کہا کہ جی بالکل ہونا چاہیے، بہت اہم معاملہ ہے۔ وزیر قانون وفاقی وزیر قانون نے 2 ماہ کا وقت طلب کیا کہ ہمیں کام کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی جائے، جس کے بعد انہیں مہلت دے دی گئی۔ میرا یہ سوال بنتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، جس کی بنیاد پہ یہ موجودہ اتحادی حکومت قائم ہے، جس کی بنیاد پہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کیا وہ کراچی میں آئے، یا کراچی میں آ کے انہوں نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے مسنگ پرسنز ہیں، جو لاپتہ کارکنان ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی، کوئی یقین دہانی کرائی؟ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے مسنگ پرسنز کی، لاپتہ کارکنان کی پٹیشنز جو ہیں وہ آئینی درخواستیں پینڈنگ ہیں۔ متعدد مرتبہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معزز عدالت نے ہدایت جاری کی ہیں، پولیس کو ہدایت جاری کی ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہے اس کو بازیاب کرا کے پیش کیا جائے، لیکن ان کے کانوں تک جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو کیا سندھ ہائی کورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریسیڈنٹ کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کو طلب کرے گی ایم کیو پاکستان کے لاپتہ کارکنان کے لیے؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ خاص کر کے دیگر لاپتہ کارکنان کے ساتھ، افراد کے ساتھ، مسنگ پرسنز کے حوالے سے، خاص کر کے جو ایم کیو ایم پاکستان کے کئی برسوں سے لاپتہ کارکنان ہیں، مسنگ پرسنز، ان کی بازیابی کے حوالے سے بھی امیجیٹلی اقدامات کرنے چاہیے، اور مہاجر کارکنان کو جو ہے، مہاجر عوام کو بھی سوکھ کا سانس دینا چاہیے، اور کارکنان کو بازیاب کرانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے تجربہ کار جو رہنما تھے، جو کسی بھی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تھے یا کہیں اور چلے گئے تھے، وہ واپس آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا، اور ان کو جو ہے وہ موجودہ رابطہ کمیٹی نے، موجودہ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں شامل کر کے بحال کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے منجھے ہوئے سیاستداں ہیں، رؤوف صدیقی صاحب ہیں، ان کو خواجہ ایدار صاحب ہیں، عبدالوسیم صاحب ہیں، اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک انتہائی کشش پر اثر شخصیت ہیں گھامران ٹیسوری صاحب،
ان کو بھی جو ہے وہ واپس ایم کیو ایم پاکستان میں دوبارہ سے قبول کر لیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے ان کے ڈپٹی کنوینر کے عہدے پہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے بحال کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان میں بڑی پیش رفت ہے، لازمی بات ہے، سالوں کا ان کا تجربہ ہے مدر پارٹی کے اراکین نے، اور وہ اپنے اس تجربے کو ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ سے چار چاند لگانے کے لیے بھرپور اس میں اقدامات کریں گے، کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے پورے ملک پاکستان میں 13 حلقوں میں، جس میں خاص کر کے کراچی کے 3 حلقوں میں ہو رہے تھے، NA-246 لیاری میں ہو رہا تھا، NA-239 ملیر شاہ فیصل کالونی میں ہو رہا تھا، NA-237 ملیر کے جو گوٹھوں کا علاقہ ہے وہاں ہو رہا تھا، اور وہ تمام کے تمام سیلاب کے باعث جو ہے انتظامیہ کی رپورٹس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ 13 کے 13 حلقوں میں جو ہے وہ انتخابات ملتوی کر دیں۔ اس میں سے 9 حلقوں پہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ اعلان کیا تھا الیکشن لڑنے کا، لیکن وہ تمام ملتوی ہو گئے، اور چانسز یہ ہیں کہ وہ جنوری فروری تک جائیں گے، اور حالات دیکھنے کے بعد، سیلاب کی تباہ کاریاں پہ قابو پانے کے بعد، عوام کو اپنے گھروں میں بسانے کے بعد، پانی اترنے کے بعد یہ دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا کہ انتخابات کب کرانے ہیں، پولنگ ڈے کب ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلدیاتی انتخابات بھی کراچی اور حیدرآباد میں ملتوی کر دیے گئے تھے اسی باعث۔ ساتھ ساتھ کراچی میں جو ڈاکو راج قائم ہے، جو اسٹیٹ کرمنل چل رہے ہیں، کل بھی ایک بندے اورنگی ٹاؤن میں ایک نوجوان مہاجر لڑکے کو مار دیا گیا۔ تو میرا یہی سوال ہے اور میرا مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، خاص کر کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے، ڈی جی رینجر سے، ڈی جی ISI سے، ڈی جی MI سے، IG پولیس غلام نبی میمن سے، ایڈیشنل IG کراچی جاوید اوڈو سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے، حساس اداروں سے، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، تمام ایجنسی سے کہ کراچی میں اپنے نیٹ ورک کو اور متحرک کریں، اپنے نیٹ ورک کو اور منظم کریں، اور یہاں پہ جو ڈاکو راج قائم ہو گیا ہے، یہاں جو ڈکیتی کے نام پہ، ریزنی کے نام پہ جو کراچی کے اردو بولنے والے نوجوانوں کا خاص کر کے جو قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے فی الفور متحرک طریقے سے آپریشن کا آغاز کیا جائے، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف، ڈاکوں کے خلاف، ریزنوں کے خلاف، اور ان کا کلا کما کیا جائے، اور کراچی کے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں، کل اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، نئی خبروں کے ساتھ۔ اور اب جو بھی کرنا ہے ہم نے اس شہر کراچی کے لیے کرنا ہے، شہر حیدرآباد کے لیے کرنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے، ہمارے جو سیلاب کے متاثرین ہیں بھائی بہن ان کے لیے کرنا ہے۔ جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ اربوں کا نہیں خربوں کا معاملہ ہے، اور ان کو بسانے میں کئی سال لگ جائیں گے، بہت تکلیف میں، بہت پریشانی میں، خاص کر کے جو مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے ان علاقوں میں جہاں پانی جمع ہے، وہاں کے لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، سونے کو بستر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ حکومت وقت اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ان کے لیے امداد کر سکتے ہیں، جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، یہ میرا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں، دعاؤں کی درخواست دیں۔ اللہ حافظ۔